بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین۔ معزز سامعین اور سوشل میڈیا کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آج ہم سب کو درس حدیث شریف میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ درس حدیث کا آج ہمارا پہلا سیشن ہے اور اس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے وضو کا طریقہ مستند احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ انتہائی اہم موضوع ہے، ہر فرد کی ضرورت ہے، اور اس میں ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ حدیث شریف کی جو کتب عشرہ یعنی حدیث کی بنیادی جو 10 کتابیں ہیں، اب ان کتابوں سے وضو کا طریقہ حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے، اور پھر ان میں سے بھی ہم کوشش یہ کریں گے کہ بخاری شریف اور طحاوی شریف اس طرح کی جو مستند کتابیں سب کا تفصیل سے ذکر نہیں کریں گے، اختصار کے ساتھ ان کے حوالہ جات کے ساتھ وضو کا طریقہ بیان کریں گے۔ قرآن مجید برہان رشید میں وضو کے فرائض کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، یہ پہلا فرض ہے، تم اپنے چہروں کو دھویا کرو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے تم ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھویا کرو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو۔ یہ وضو کے 4 بنیادی فرض قرآن نے بیان کیے، اور اس کی باقی ساری تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث رسول کا ہونا ضروری ہے۔ اگر قرآن کے ساتھ حدیث رسول کو اٹیچ نہ کیا جائے، حدیث رسول کی ضرورت ہی نہ رہو، تو پھر کیسے باقی ہم وضو کے جو فرائض ہیں یا طریقہ کار ہم کہاں سے لیں گے؟ قرآن میں تو باقی کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، میرے حبیب ہم نے جو قرآن آپ پر نازل کیا اس لیے کیا تاکہ آپ اسے بیان کریں، آپ اس کی وضاحت کریں۔ یعنی زبان رسالت کا یہ کمال ہے کہ جو حضور کی زبان سے جملے نکلے، انہوں نے کہا یہ قرآن ہے، ہم نے مانا یہ قرآن ہے، انہوں نے کہا یہ میری اپنی باتیں، ہم نے مانا یہ آپ کی باتیں۔ اصل اعتماد زبان رسالت پر ہے، اصل اعتماد حضور کی بات پر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جب وضو شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ شریف پڑھی جاتی ہے۔ تو اس حوالہ سے بسم اللہ کے بارے میں انتہائی مستند حدیث مبارکہ ہے، جس کو امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں 397 نمبر حدیث مبارکہ روایت کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور طحاوی شریف یہ ایک انتہائی اہم بنیادی کتاب ہے حدیث شریف کی، یعنی اس کی بہت سی خصوصیات ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن یہ بعض اس کی خصوصیات یہ ہیں کہ بخاری کے ایک تو یہ ہم عصر ہیں، جو امام طحاوی ہیں یہ امام بخاری کے ایک زمانہ ہے ان کا، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ بعض ان کی روایات امام بخاری کی روایات سے بھی بہت عالی ہیں، اور تیسری اس کتاب کی یہ خصوصیت ہے کہ جو مشکلات الحدیث ہیں، حدیث کے مشکل مقامات ہیں جہاں سمجھ نہیں آتی، تو ان کو یہ امام طحاوی حل کرتے ہیں، دونوں طرف کی حدیث کو لا کر اس کے بعد جو اثر رزلٹ اور نتیجہ ہے اسے لا کر سامنے رکھتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ کتاب انتہائی اہم کتاب ہے۔
اور جو حدیث شریف کی بنیادی 10 کتابیں ہیں کتب ستہ، اور ان کے ساتھ امام احمد بن حنبل کی مسند احمد ہے، امام شافعی کی مسند شافعی ہے، اور ایسے تحاوی ہے، اور اس کے ساتھ امام مالک کی موطا امام مالک ہے۔ یہ 10 بنیادی کتابیں حدیث پاک کی ہیں، تو وہاں پر یہ حدیث مبارکہ بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، وہ وضو ہی نہیں جس کے شروع میں بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے، یعنی اس وضو کا جو کامل ثواب ہے تب ملے گا جب انسان شروع میں تسمیہ یعنی بسم اللہ شریف پڑھے گا۔ تو یہ سب سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا، پھر اس کے بعد مسواک کرنا، حکم کے لحاظ سے یہ سنت کے درجے میں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت ہی خوبصورت الفاظ بولے، اور یہ بھی جو حدیث مبارکہ ہے امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 225 نمبر حدیث مبارکہ روایت کیا، اور امام ترمذی نے 237 نمبر حدیث مبارکہ یہ روایت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مرکزی راوی ہیں، جو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا کہ میری امت کے لیے بات مشکل ہو جائے گی، اگر یہ خوف نہ ہوتا تو حضور فرماتے ہیں لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ، پھر میں اپنی امت کو یہ حکم دے دیتا کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کیا کرے، لیکن چونکہ امت کے لیے مشقت بن جائے گی، مشکل بن جائے گی، تو لہٰذا میں اسے لازم نہیں قرار دیا، سنت تو ہے لیکن لازم نہیں قرار دیا حضور نے۔ تو یہ دوسرا سٹیپ تھا مسواک شریف کرنا۔ اس کے بعد ہے دونوں ہاتھوں کو دھونا، دونوں ہاتھ دھونا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری میں 150 نمبر حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں، اور یہ جو ہیں حمران جو ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ مولا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے ایک برتن منگوایا پانی والا، فَأَفْرَغَ عَلَىٰ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر ڈالا، فَغَسَلَهَا، اور آپ نے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور پھر آگے آخر حدیث یہ چونکہ لمبی ہے، آخر میں جا کر انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں، حضور ایسے وضو کیا کرتے تھے۔ دونوں ہاتھوں دھونے کے بعد دائیں ہاتھ سے کلی کرنا، ایک کلی کرنا یہ سنت ہے، اور پھر دائیں ہاتھ سے کلی کرنا یہ بھی سنت ہے۔ تو اسی حدیث مبارکہ کا آگے والا جو حصہ اس میں ثم ادخل یمینہ فی الاناء، پھر حضرت عثمان نے اپنے ہاتھ کو برتن میں ڈالا، پانی لیا، فمضمض، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلی کی۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار تھا، اور فرمایا ثلاثاً، 3 مرتبہ آپ نے یہ عمل دہرایا۔ ہاتھ دھونے کے بعد پھر ناک میں پانی چڑھایا جاتا ہے، اسی حدیث مبارکہ وَاسْتَنْشَقَ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناک میں پانی چڑھایا اور آپ نے ناک کو جھاڑا۔ پھر اس میں سنت یہ ہے کہ اگر بندہ روزے سے نہیں ہے تو پھر ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرے، یعنی اچھی طریقے سے پانی چڑھائے۔ اگر روزے سے ہے تو پھر وہ مبالغہ نہیں کرے گا تاکہ روزہ نہ ٹوٹ جائے اس کا، اگر پانی اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لحاظ سے ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، 142 نمبر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، استنشاق میں مبالغہ کر، ہاں اگر تو روزے سے ہے پھر جو ہے نا مبالغہ نہ کرنا ناک میں پانی چڑھانے میں۔ تو یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہے چہرہ دھونا، چہرہ 3 مرتبہ دھونا یہ سنت، 1 مرتبہ دھونا یہ فرض ہے، وہ قرآن کی آیت سے، لیکن 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ صحیح بخاری میں 150 نمبر حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ثم غسل وجہہ ثلاثا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا۔
چہرہ دھونے کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے جاتے ہیں وضو میں. تو اس کے بارے میں کہتے ہیں وہ یدیہ الی المرفقین ثلاث مرار. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے 3 مرتبہ. تو یہ بھی سنت طریقہ ہے. 3 مرتبہ یہ سنت ہے. 1 مرتبہ ہاتھ دھونا یہ فرض ہے، لیکن 3 مرتبہ جو ہے نا یہ عدد جو ہے یہ سنت ہے. پھر اس میں ایک یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کونیوں میں دھونے کے بعد انگلیوں کا خلال کرنا، ہاتھ دھوتے ہوئے انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے. حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی سنن ابی داؤد میں سند صحیح کے ساتھ 142 نمبر حدیث روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع. حضور نے فرمایا وخلل بین الاصابع، اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرو تاکہ یہ جگہ خشک نہ رہے. تو یہ بھی خلال کرنا یہ بھی سنت طریقہ ہے. جب ہاتھ دھو لیے جاتے ہیں پھر سر کا مسح کیا جاتا ہے. سر کا مسح 1 مرتبہ قرآن کی آیت میں نے آغاز میں پڑھ دیا ہے، فرض ہے، لیکن پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے. اس پر امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بخاری میں 159 نمبر حدیث مبارکہ یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ثم مسح برأسہ، پھر انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا. اور پھر مسح 1 مرتبہ کرنا، باقی جو ہے اعضاء وہ 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، لیکن سر کا مسح 1 مرتبہ ہے، اس میں جو ہے 2 یا 3 مرتبہ نہیں کرنا، 1 مرتبہ سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توضأ فمسح رأسہ مرۃ. میں نے حضور کو دیکھا، حضور نے وضو فرمایا اور اپنے سر کا مسح 1 مرتبہ کیا. مسح کیا لیکن 1 مرتبہ کیا. اس میں یہ تعداد جو ہے نا یہ سنت ہے. پھر مسح کا سنت طریقہ کیا ہے؟ ویسے تو اگر یعنی کوئی مسح کرتے ہوئے ایسے بھی کر لے گا اس کا مسح ہو جائے گا. فمسح علی الناصیۃ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صرف ایک یہ چپے کی مقدار میں یعنی چوتھائی سر کا مسح کرنا، اس سے فرض ادا ہو جاتا ہے. لیکن جو سنت طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی 185 نمبر حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، طویل روایت ہے. آگے جا کے کہتے ہیں مسح رأسہ بیدیہ، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کیا. فاقبل بہما وادبر، آپ نے دونوں ہاتھوں کو پیچھے اور آگے کی طرف لے گئے، پہلے پیچھے کی طرف پھر آگے کی طرف لے گئے. پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں بدا بمقدم رأسہ، لیکن آپ نے جب مسح کی ابتدا کی تو آگے سے ابتدا کی، پیچھے کی طرف لے گئے آگے کی طرف لے گئے. اور ابتدا کہاں سے کی؟ آگے، یہ نہیں پہلے پیچھے سے آگے پھر آگے سے نہیں، آگے سے پیچھے کی طرف اور پھر پیچھے سے آگے آپ نے سر کا مسح کیا. حتی ذهب بهما الى قفاه، یہاں تک کہ آپ اپنے ہاتھوں کو کہاں تک لے گئے؟ پیچھے گدی تک لے گئے. مثال کے طور پر ایسے حضرت نے مسح کیا، یہ دونوں ہاتھوں کو پیچھے لے گئے ایسے، پھر یہاں سے آگے لے کر آئے ایسے. تو یہ جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ مسح کر کے دکھایا. اور پھر اس کے بعد مکمل آپ نے سر کا مسح کیا اور اس میں کانوں کے مسح کو آپ نے شامل کیا. اس پر ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے 439 نمبر، اور امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے طحاوی میں 134 نمبر حدیث مبارکہ روایت کی ہے. ابن عباس کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسح اذنیہ، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے اپنے کانوں کا مسح کیا. داخلہما، انہوں نے کانوں کے اندر سے بھی مسح کیا. وخالف ابہامہما الی ظاہر اذنیہ، اور پھر فمسح ظاہرہما وباطنہما، یعنی کہ کانوں کا اندر باہر سے دونوں طریقے سے مسح کیا، اندر سے انگلی کے ساتھ ایسے اور باہر سے ایسے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا. اب مسح کے بعد جو کہ پاؤں دھوئے جاتے ہیں تو دونوں پاؤں کو 3 بار دھونا یہ بھی سنت ہے. وہ بخاری کی جو روایت پہلے چل رہی تھی 159 نمبر حدیث مبارکہ،
کہتے ثم غسل رجلیہ ثلاث مرار الی الکعبین، پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح وضو کیا تھا حضرت عثمان نے ویسے کرتے ہوئے دکھاتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے اپنے دونوں پاؤں کو 3 مرتبہ دھویا. پھر جیسے ہاتھوں کو دھوتے ہوئے ہاتھوں کی انگلیوں کا مسح کرنا یہ سنت ہے، خلال کرنا یہ سنت ہے، یوں ہی پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی 163 نمبر حدیث مبارکہ مستورد بن شداد سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا یدلک بخنصرہ ما بین اصابع رجلیہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کر رہے تھے، اور اپنی یہ جو چھوٹی انگلی ہے، چیچی انگلی جسے کہتے ہیں، جسے عربی میں خنصر کہا جاتا ہے، اس انگلی کے ساتھ اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرتے تھے. اور یہی حدیث مبارکہ امام ترمذی نے بھی 38 نمبر حدیث مبارکہ جامع ترمذی میں روایت کی ہے. تو یہ سر کا مسح جو ہے یہ ترتیب کے ساتھ جو ہم کرتے ہیں وہ مکمل ہوا ہے. لیکن اس میں یاد رکھیں یہ سارے اعضاء جو ہیں ان کو صرف ایک مرتبہ دھونا بھی جائز ہے. صرف ایک مرتبہ اگر دھویا جائے تو یہ بھی جائز ہے. اس پر جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی صحیح بخاری میں 157 نمبر حدیث مبارکہ ہے. اس کے راوی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہتے ہیں توضأ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرتن، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو کیا اور تمام اعضاء کو صرف ایک مرتبہ دھویا. یعنی کہ اگر جماعت کھڑی ہے، ٹائم کم ہے، تو بندہ ایک مرتبہ سارے اعضاء کو دھو کر بھی نماز میں شامل ہو سکتا ہے تاکہ جماعت نہ نکل جائے. تو یہ بھی آپشن موجود ہے. اور پھر 2 مرتبہ دھونا یہ بھی حدیث مبارکہ میں یہ ثابت ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ 158 نمبر حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں لائے ہیں حضرت عبداللہ بن زید سے. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم توضأ مرتين، حضور نے وضو کیا اور سارے اعضاء کو 2 مرتبہ دھویا. اس میں یہ طریقہ کار تھا، یعنی ایک مرتبہ دھونا بھی جائز ہے، 2 مرتبہ بھی دھونا جائز ہے، لیکن 3 مرتبہ دھونا یہ سنت طریقہ ہے. وہ حدیث مبارکہ جو پہلے ہم نے بیان کی وہ ترتیب کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہوئی ہے. امام طحاوی نے طحاوی شریف میں 113 نمبر حدیث مبارکہ بیان کی ہوئی ہے جس میں اعضاء کو 3 مرتبہ دھونے کا بیان کیا گیا، اور یہی طریقہ سنت طریقہ ہے. پھر جیسے آج کل سردیوں کے دن ہیں تو سردیوں کے دنوں میں احباب موزے پہنتے ہیں، تو موزے جب پہنے ہوں تو اس وقت موزوں پر مسح، پھر موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، موزے کے اوپر ہی مسح کرنا اس کی رخصت دی گئی ہے، اجازت دی گئی ہے. اور یہ متواتر حدیث مبارکہ میں سے ہے. یہ پھر کبھی انشاءاللہ بیان ہوگا متواتر حدیث کیا ہوتی ہے. تو یہ جو ہے بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے. اور نبی ومسح علی الخفین، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں موضوع پر مسح کیا. مسح کرنے کے بعد جو ہے دعائیں پڑھی جاتی ہیں، جو ہے اس میں ایک ہے آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھنا، یہ بھی حدیث مبارک ہے لیکن یہ سند کے اعتبار سے ضعیف حدیث ہے. تو ویسے ضعیف کے بارے میں یہ اصول ہے، اصول حدیث کا، محدثین کا یہ اصول ہے کہ عمل میں یہ معتبر ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی عمل نہیں کرنا چاہتا تو کوئی بات نہیں، نہ کرے. ضعیف کر سمجھ کے چھوڑنا چاہتا ہے تو چھوڑ دے، لیکن ضعیف حدیث پہ عمل کرنا عمل میں یہ جائز ہے، فضائل اعمال میں معتبر ہوتی ہے تو کیا جا سکتا عمل. بہرحال جو دعائیں مانگنا ہے وہ مستند حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جامع ترمذی میں اور امام طحاوی میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وضو فرما لیتے تو پھر اس کے بعد یہ پڑھتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ. آپ یہ جو ہے نا مکمل جو دعا یہ پڑھا کرتے تھے. اور اس کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ الفاظ بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پڑھتے تھے. تو یہ اس میں ایک اضافہ اور ہوتا ہے وجعلنی من عبادک الصالحین. یہ حدیث کے لفظ نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، چونکہ یہ جو مستحب دعائیں ہوتی ہیں تو یہ بندہ پڑھ سکتا ہے، لیکن جو سنت کی اہمیت ہے وہ اپنی اہمیت ہے، سنت کی اپنی فضیلت ہے، سنت کی اپنی شان ہے. تو اس لیے اہمیت سنت ہی کو دینی چاہیے. کوئی الفاظ وہ ساتھ ملا لیتا ہے تو ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن سنت جو طریقہ ہے اس میں یہ 2 دعائیں
وضو کے بعد پڑھی جائے، ایک جو کلمہ شہادت اور دوسرا اس کے بعد یہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے وضو کا سارا طریقہ صرف مستند حدیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ نے وضو کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔